نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. وفی الرواية: من عمل عملا لیس علیہ عملنا او امرنا فہو رد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ بہت بڑا احسان ہے. اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ایسا دین عطا فرمایا ہے کہ جس کے اندر ایک ایک چیز چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، وہ بیان ہے یا تو اللہ کے کلام میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں. اور کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ دین کے معاملے میں مجھے فلاں فلاں چیزیں جو ہیں ان کی سمجھ نہیں آ رہی، ان کے بارے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے. ایسا کوئی دعویٰ کر نہیں سکتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں واضح رستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں. بیضاء کہتے ہیں سفید کو، برائٹ، سفید، چمکدار. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں تمہیں ایسے رستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جو بالکل چمکدار ہے، صاف ہے، واضح ہے. لا یزیغ عنہا الا ہالک. اس رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے پر وہی انسان جا سکتا ہے جو اپنے آپ کو خود بربادی میں ڈال دے. خود برباد ہونا چاہتا ہے وہ تو کہہ سکتا ہے کہ نہیں یہ رستہ ٹھیک ہے، یہ سیدھا صحیح نہیں ہے. اور جو کامیابی چاہتا ہے، بربادی سے بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے بالکل دین واضح ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. سوچنے کی بات. پھر ہم ایسے مسائل کے اوپر آ کر لڑیں یا جھگڑیں یا اختلاف کریں کہ جس کی شریعت میں کوئی دلیل ہی نہیں ملتی، کوئی شریعت نے اس کے بارے میں بتایا ہی نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ اکرام نے، تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے، حیرت کی بات ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے اور چند دنوں کے بعد بہت سارے اسلامی ملکوں میں اور دوسرے جو اسلامی ممالک نہیں ہیں وہاں بھی جہاں مسلمان آباد ہیں، یہ 12 ربیع الاول اور اس سے آگے پیچھے جشن عید میلاد منایا جاتا ہے، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا شریعت نے اس کی کوئی دلیل ہمیں بیان کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یا صحابہ اکرام کے عمل سے یا قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی آیت کریمہ ہے؟ یقین کریں جتنی بھی آیات پیش کی جاتی ہیں کسی میں یہ مسئلہ بیان نہیں ہے. آیت کا مفہوم کچھ اور ہے، یہاں کھینچ تان کے اور مطلب لیا جاتا ہے. جیسے شیعہ حضرات قرآن مجید کی آیات کا ایسا ایسا مطلب لیتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، اپنی طرف سے ہی، جو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا نہ صحابہ اکرام نے بیان کیا. یہاں ہمارے بھائی بھی ایسا ہی کرتے ہیں. اور جو حدیث پیش کی جاتی ہیں اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں. پھر کچھ عقلی دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں. بالکل اس کا وجود ہی نہیں ہے شریعت کے اندر. کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، ہماری مجبوری ہے حق بیان کرنا. کوئی اختلاف کرے یا اس کے ساتھ اتفاق کرے،
یہ قسمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو سچی بات کی سمجھ دے دے۔ اب دیکھیں کہ جو کام، یہ عام سی بات ہے، ایک عام سی بات، کہ جو کام ثواب سمجھ کے کیا جاتا ہے، ثواب سمجھ کر، اس کی شریعت میں دلیل چاہیے۔ یہ قاعدہ ہے شریعت کا۔ دنیا کا معاملہ اور ہے، دین کا معاملہ اور ہے۔ دین کے معاملے میں یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیں، الاصل فی العبادات التوقیف۔ یہ شریعت کا قاعدہ ہے، اسلام کا قاعدہ ہے، دین کا قاعدہ ہے، اور اس کے اوپر علماء کا اتفاق ہے، امت کا اتفاق ہے۔ الاصل فی العبادات التوقیف۔ عبادت کے اندر اصل یہ ہے کہ اس وقت تک عبادت سے رکے رہو۔ توقیف، وقف، یہ موقف، یہ لفظ ایسا ہے آپ بھی سمجھ دیں۔ موقف کہتے ہیں جہاں گاڑی آگے روکی جاتی، کہا کہ رکے رہو حتیٰ کہ اس کی دلیل مل جائے کہ یہ عمل ہے، یہ دلیل ہے، اب اس کو کرو خوشی کے ساتھ، اس کا ثواب ہے۔ لیکن اگر دلیل نہیں ہے میرے بھائیوں، تو اس کا کوئی بھی یعنی کرنے کا سرے سے ہی کوئی جواز نہیں بنتا۔ اب دیکھیں کیا اس کی دلیل قرآن مجید میں ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، بالکل کوئی دلیل نہیں۔ اب کھینچ کھونچ کے بیان کیسے کرتے، حیرانگی کی بات۔ سورہ والضحیٰ جو ہے اس کے آخر میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہاں جو احسان کیے ہیں شروع میں اس سورہ مبارکہ میں بیان کیے ہیں۔ آپ یتیم تھے، آپ کو پناہ دی، آپ راہ کی تلاش میں تھے، آپ کو راہ بتایا، آپ پناہ کی تلاش میں تھے، مدینہ میں آپ کو پناہ دی۔ یہ ساری باتیں بیان کر کے، اور یہ بھی سورہ کا تناظر یہ ہے جب وہی رک گئی تھی تو اللہ نے یہ سورہ مبارکہ اتاری، ما ودعک ربک وما قلی، اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ یہ ساری نعمتیں بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ جو نعمتیں ہیں نا اللہ کی آپ کے اوپر، یہ ساری یہ لوگوں کو بیان کیا کریں۔ اب اس میں کہاں ہے جشن عید ملا؟ کہتے ہیں جی یہاں کہا جا رہا ہے نعمت بیان کرو، تو ہم نعمت ہی بیان کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایسے دلیل بیان ہوتی ہے؟ تو کوئی ایسی دلیل قرآن میں نہیں ہے۔ آ جائیے حدیث کی طرف، حدیث میں سے کھینچ تان کے باتیں نکالیں گے ہمارے بھائی۔ جی مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے نا، تو صحابہ اکرام نے جو پہلے مسلمان تھے، وہاں بچیاں، عورتیں، انہوں نے استقبال کیا تھا، وہ باہر نکلے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی سوچنے کی بات ہے، کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے تھے، آپ کے پیدا ہونے کی خوشی منا رہے تھے، یا آپ کے مدینہ میں آنے کی خوشی منا رہے تھے؟ اگر یہ پیدا ہونے کی خوشی تھی تو اس سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے 53 سال عمر ہے، اسلام کے بعد بھی 13 سال نبی بننے کے بعد گزارے ہیں۔ کیا مدینہ والوں نے ہر بار ربیع الاول کو جشن منایا تھا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ہیں لہٰذا ہم جشن منائیں گے؟ یا پھر جب آپ آئے ہیں 53 سال کے بعد مدینہ میں، اس کے بعد والے سال اس میں مدینہ والوں نے مدینہ سجایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جھنڈیاں لگانے کا حکم دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے دلائل نہیں ہوتے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، سنت کے مقابلے میں جو ایسا طریقہ رائج کیا جاتا ہے اسے اسلام بدعت کہتا ہے۔ سنن دارمی کے اندر ایک روایت موجود ہے، یہ غور سے سنیے گا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح تہجد کے وقت گھر سے، یعنی تہجد گھر میں پڑھی، نماز کے لیے گھر سے نکلے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ بیٹھے ہیں صبح اذان سے بھی پہلے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے، لیکن میں نے سمجھا کہ آپ عبادت میں مشغول ہو گئے، اس لیے میں نے آواز نہیں دی۔ کہا بتاؤ کیا حکم ہے، بتائیے۔ کہا جی مسجد نبوی کے اندر کچھ لوگ آئے بیٹھے ہیں، ایک ایسا عمل کر رہے ہیں جو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کہا کیا آپ نے انہیں روکا نہیں ہے؟ یہ سنن دارمی کی روایت ہے۔ کہا میں نے روکا ہے لیکن میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی مسجد میں آئے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ایک جگہ پہ اکٹھے بیٹھے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ اس حدیث کے اندر لفظ ہیں یذکرون اللہ ویصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا ذکر کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہے تھے، لیکن ذکر کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ ان میں سے ایک کہتا تھا اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو،
کبر اللہ، اللہ اکبر کہو، دوسرے کہتے تھے اللہ اکبر، یہ کہتا تھا سبحو، سبحان اللہ کہو، یہ کہتے تھے سبحان اللہ، وہ کہتا تھا صلو علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو، یہ سارے درود پڑھنے لگ جاتے تھے۔ اور پھر انہوں نے کھجور کی گٹھلیاں یا کنکریاں رکھی ہوئی تھی جن پہ شمار کر رہے تھے، اتنی دفعہ پڑھ لیا، اتنی دفعہ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بڑے دھیمے مزاج کے صحابی ہیں، گرم مزاج نہیں ہے جیسے بعض صحابہ کرام کی طبیعت میں کچھ گرمی تھی، یہ آ کے ان کے اوپر کھڑے ہو گئے، کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جی آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ سوچو ایک منٹ کے لیے بھائی، یہ مدینہ ہے، صحابہ اکرام کا دور ہے، مسجد نبوی ہے، اور فقیہ امت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں آپ دیکھ نہیں رہے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ تم میں سے ایک بولتا ہے باقی اس کے پیچھے چلتے ہیں، یہ کنکریوں پہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہتے ہیں جی ہم یہ اپنی نیکیاں شمار کر رہے ہیں کہ ہم نے کتنی دفعہ سبحان اللہ کہہ لیا، کتنی دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا، کتنی دفعہ الحمدللہ کہہ لیا، کتنی دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ لیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا تم اپنی نیکیاں شمار نہیں کر رہے، اپنے گناہ شمار کر رہے ہو۔ پھر کیا کہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں، یعنی وہ دنیا سے ابھی گئے ہیں، ابھی آپ کے گھر کے برتن نہیں ٹوٹے اور تم لوگوں نے بدعت شروع کر دی ہیں۔ سوچ لو میرے بھائیوں، آگے فیصلہ خود کر لینا، یہ کوئی فلسفہ منطق نہیں ہے جو آپ کو سمجھانا پڑے۔ ایک صحابی ہیں، ان کے بیٹے کو چھینک آتی ہے، چھینک آئے تو ہم سب کو پتہ ہے الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو، یا الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ پڑھا۔ باپ صحابی ہیں، کہتے ہیں یہ تو نے کیا پڑھا ہے؟ کہا میں نے الحمدللہ پڑھا ہے۔ اس کے بعد تو نے کیا پڑھا ہے؟ کہا میں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے۔ یہ سنن اربعہ کی روایت ہے۔ کیا فرمایا تھا کہ ٹھیک کیا ہے؟ درود ہی تو پڑھا ہے نا بیٹا، بس ٹھیک ہے۔ یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کو کہتے ہاں لگے رہو، ٹھیک ہے، تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے لگے رہو۔ کہا بیٹا ما عہدنا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ھذا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں وہ یہ نہیں ہے جو تو پڑھ رہا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ الحمدللہ کہو، چھینک آئے تو الحمدللہ کہو۔ یہ دین ہے میرے بھائی۔ یہ اس کی مثال اگر دیکھنا ہو، یہ ہاتھ ہے نا، اس میں 5 انگلیاں ہیں، یہ انگوٹھا ہے 4 انگلیاں ہیں، کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے، لیکن اگر اس میں 6 انگلیاں ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے ہاتھ کی 6 انگلیاں ہیں تو یہ بڑا اچھا ہے، اس کا ہاتھ بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ ہر کوئی کہے گا یہ نقص ہے، حالانکہ انگلی زائد ہے۔ ہر بندہ بولے گا اس کا ہاتھ صحیح نہیں ہے۔ بالکل دین کی مثال ایسے ہے، اس میں ایک کم بھی ہو جائے پھر بھی نقص ہے، زائد بھی ہو جائے پھر بھی نقص ہے۔ آج اگر دین میں کوئی ایسا مسئلہ داخل کیا جاتا ہے جو دین کے اندر نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم یہ دین میں زیادتی ہے، یہ دین کا اصل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور لوگ یعنی اپنی طرف سے بنا کے پتہ نہیں اس کے پیچھے یعنی جو سلسلہ ہے نا وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو بڑا عجیب ہے، بہت عجیب ہے۔ میلاد النبی کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث اور سن لو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا فراتکم علی الحوض، قیامت والے دن بخاری کی روایت ہے، میں حوض پر تمہارا میزبان ہوں گا، وہاں تمہارا پیش رو ہوں گا، تمہیں پانی پلانے کے لیے میں وہاں موجود ہوں گا۔ فرمایا میری امت کے لوگ آتے جائیں گے، میں پانی پلاتا جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے۔ فرمایا میں پانی پلاتا جاؤں گا، کچھ لوگ آئیں گے، ان کے اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ میں فرشتوں سے پوچھوں گا ہا اولائی من امتی، یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کو تم نے کیوں روک رکھا ہے، میرے پاس کیوں نہیں آنے دے رہے؟ ان کو چھوڑو تاکہ آ کر میرے حوض سے پانی پی سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا
جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے ما احدث بعد ذلک یا ما احدث بعدک، آپ نہیں جانتے آپ کے دنیا سے آنے کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیسے کیسے مسائل گھڑ کر داخل کر لیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ چھوڑ دو، چلو ان سے غلطی ہوگی، میں سفارش کر رہا ہوں، چھوڑ دو۔ فرمایا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جس نے میرا دین بدلا ہے میرے بعد، سحقن سحقن اس کو میری نظروں سے بھی دور لے جاؤ۔ قرآن مجید کی تلاوت ہم کرتے ہیں نا سورہ کہف کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی اپنی مرضی سے کام دین کے کیے جا رہے ہیں ثواب سمجھ کے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کون؟ سب سے زیادہ خسارے والے لوگ ہیں۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یہ پیشانی عمل کرنے والی تھک چکی ہوگی، لیکن اس عمل کی بنیاد صحیح نہیں ہوگی، یہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، یا اللہ کی اطاعت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ جہاں اللہ نے علماء اور حکمرانوں کی اطاعت کی بات کی ہے نا، یہ بھی بڑی پوائنٹ کی بات ہے، تو اسے مشروط کر کے ذکر کیا ہے۔ کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تم میں جو حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اولی الامر کے اندر علماء نے، مفسرین نے حکمران اور علماء لکھے ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن آگے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس کو، اس کا فیصلہ، اس جھگڑے کا فیصلہ یا اللہ کے حکم سے ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوگا۔ پھر دیکھو، اگر حکمران کی بات، عالم کی بات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، اس کو تسلیم کر لو، مان لو، اور اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ اور آپ نے ایسے تو نہیں فرما دیا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے اس میرے دین میں کوئی نیا کام جاری کر دیا، ما لیس منہ، جو اس میں سے نہیں ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے۔ ایک روایت میں فرمایا من عمل عملا لیس علیہ عملنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پہ میرا عمل یا میرا حکم وہ موجود نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناقابل قبول ہے، کبھی قبول نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یاد رکھو میرے بھائی، عبادت کے لیے دلیل شرط ہے۔ الاصل فی العبادت التوقیف، عبادت میں اصل یہ ہے کہ وہاں دلیل چاہیے، پہلے دلیل چاہیے پھر عبادت ہوگی۔ دنیا کے معاملات میں قاعدہ الٹ ہے، فرمایا الاصل فی الاشیاء الاباحہ، جو دنیا کے معاملات ہیں وہ سارے کے سارے جائز ہیں حتیٰ کہ ان کے حرام ہونے کی دلیل آ جائے۔ عبادت میں جائز ہونے کی دلیل پہلے ہے، اور دنیا کے معاملے میں اس وقت تک آپ کے معاملات جائز ہیں جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ آ جائے، وہاں معاملہ اور ہے۔ پھر ہمارے بھائی اس کو ثابت کرنے کے لیے میلاد کو دنیا کے کاموں کی دلیل لے کے آتے ہیں۔ اچھا جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میلاد نہیں منایا تو پھر آپ جہاز پہ چڑھے تھے، اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ آپ نے میلاد نہیں منایا، ورنہ تم وہ دلیل دیتے۔ آپ نے موبائل فون استعمال کیا تھا، او میرے بھائی وہ دنیا ہے، دنیا کے لیے دلیل نہیں چاہیے، دین کے لیے دلیل چاہیے۔ دنیا کے امور میں وہاں تک سارے کام جائز ہوں گے جہاں تک حرام والی دیوار سامنے نہیں آ جاتی۔ آپ اپنا موبائل بیچنا چاہتے ہیں، 500 ریال کا ہے، آپ 400 میں بیچ دیں، آپ کی مرضی، 300 میں بیچ دیں، آپ کی مرضی، لیکن جب آپ اس کو سود پہ بیچیں گے اب حرام کی دیوار سامنے آ گئی۔ لیکن عبادت میں ایسا نہیں ہے،
عبادت میں بیسک دلیل چاہیے سب سے پہلے، پھر اس کے اوپر عبادت ہوگی، ورنہ وہ عبادت اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگی۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں بیچارے، وہ دین میں ایسے کام عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ اور ایک اور بات سن لیں، جو شخص چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، سود کھاتا ہے نا، اس کو پتہ ہے میں گناہ کر رہا ہوں، کبھی نہ کبھی اسے عقل آ جاتی ہے، نہیں تو بڑھاپے میں تو جا کے جب گناہ کرنے کے قابل نہیں رہتا تو پھر مسجد میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، یا اللہ بڑی غلطیاں ہو گئی، اسے پتہ ہے میں چوری کرتا رہا، سود کھاتا رہا، یہ گناہ کے کام تھے، اسی لیے اسے گناہ کا احساس رہتا ہے۔ چور جتنا بڑا چور ہو، چوری کے بعد اسے گناہ کا احساس ضرور ہوتا ہے کہ میں نے اچھا نہیں کیا، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کا احساس ہوتا ہی نہیں ہے، انسان ثواب سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، ایک شرک اللہ کے ساتھ، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں بدعت کا ارتکاب، ثواب سمجھ کے کرتا ہے۔ اس لیے کبھی سمجھ ہی نہیں جلدی آتی، سمجھ اس کو آتی ہے جس کی قسمت اچھی ہو۔ اور یہ اللہ کا کلام پڑھا ہے نا، میں حیران ہوتا ہوں کہ اس کلام کے ہوتے ہوئے بھی ہم سوال کریں، پوچھیں کہ جی سیدھا رستہ کون سا ہے؟ بخاری مسلم جس میں پوری امت کا اتفاق ہے دونوں کتابوں پر، ان کے ہوتے ہوئے بھی ہم پوچھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ کون سا ہے، تو بڑی تعجب کی بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک دفعہ سیدھا خط کھینچا، سیدھا، اور اس کی سائڈوں پر بہت ساری لکیریں کھینچ دیں، صحابہ اکرام سے پوچھا پتہ ہے یہ کیا ہے، کیا شکل میں نے بنائی ہے، یہ صورت، یہ شکل، یہ رسم؟ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ نہیں ہمیں اس کا علم نہیں، اللہ و رسول عالم۔ آپ نے فرمایا یہ جو سیدھا رستہ میں نے کھینچا ہے نا، یہ میرا رستہ ہے جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ اور آیت کریمہ پڑھی ہے میرے بھائیو، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ جو میں نے سینٹر میں سیدھا خط لگایا ہے، یہ میرا رستہ ہے، یہ اللہ کا رستہ ہے، یہ جنت کا رستہ ہے، اور یہ جتنے خط میں نے ادھر ادھر کھینچے ہیں ان کے اوپر چلنے کی کوشش نہ کرنا، یہ سیدھے رستے پہ چلتے جاؤ۔ یہ جتنے خط میں نے کھینچے ہیں، ہر خط کے آخر میں شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے، اور یہ سیدھا رستہ ہے، اور یہ اللہ کی کتاب ہے نا میرے بھائی۔ اس کے لیے کیا فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کلام اللہ جو ہے، کتاب اللہ، حبل ممدود من السماء الى الارض، یہ ایسے ہی ہے جیسے زمین آسمان سے ایک رسی زمین کی طرف آئی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، فرقے نہ بناؤ۔ یعنی مطلب کیا ہے؟ اگر فرقے ختم کرنا چاہتے ہو، اختلاف ختم کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ فرمایا یہ ایک رسی ہے جو آسمان سے اتری ہے۔ آگے پتہ ہے کیا فرمایا؟ ترفہ بید اللہ و ترفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک تمہارے ہاتھ میں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس رسے کو پکڑ کر، اس رسی کو پکڑ کر چلتے جاؤ گے رسی کے ساتھ ساتھ تو سیدھے جنت کے اندر چلے جاؤ گے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی، اس کے دلائل پر غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، میں نے بڑی سادہ سی بات آپ کے سامنے رکھی ہے اس یعنی جشن عید میلاد جو منایا جاتا ہے اس کے حوالے سے، کہ اگر اس کی دلیل قرآن مجید میں ہو الحمدللہ ہمارے سار آنکھوں پر، حدیث شریف میں ہو الحمدللہ سار آنکھوں پر، صحابہ اکرام نے منایا ہو ہمارے سار آنکھوں پر، لیکن نہ اس کی دلیل قرآن مجید سے آپ کو ملے گی، نہ حدیث شریف سے ملے گی، نہ ہی صحابہ اکرام کے عمل سے ملے گی، نہ تابعین کے عمل سے ملے گی، نہ ہی ائمہ دین کے عمل سے ملے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ دین میں ہے نہیں
تو کہاں سے آ گیا ہے؟ تو جاؤ البدایہ والنہایہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، جن کی مشہور تفسیر قرآن ہے، آپ کو پتہ ہے تفسیر ابن کثیر مشہور کتاب ہے قرآن مجید کی تفسیر کی، ان کی ایک اور کتاب ہے تاریخ کی بڑی مستند بہترین، البدایہ والنہایہ، یہ اس کا نام ہے۔ یہ کتاب آپ پڑھیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اس کا آغاز مصر کے فاطمی شیعہ خلیفوں نے کیا ہے، اور یہ 5ویں یا 6ٹھی صدی ہجری میں شروع ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی 100 سال، کئی صدیاں بعد۔ آپ خود سوچ لیں، جو کام آپ سے کئی 100 سال بعد شروع ہوا ہو، وہ دین کیسے بن سکتا ہے، وہ ثواب کیسے بن سکتا ہے؟ یہی حال ہمارے بھائی 11ویں کے ساتھ کرتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی 6ٹھی صدی ہجری میں پیدا ہوئے تقریباً، جہاں تک مجھے یاد ہے، یعنی 500-600 سال بعد ان کے نام کی 11ویں۔ او بھائی، جو شیخ، جو پیر جن کو تم کہتے ہو، جو اللہ کا نیک بندہ 600 سال، 500 550 سال بعد پیدا ہو رہا ہے، اس کے نام کی 11ویں دین کیسے بن گئی؟ یہی حال عید میلاد کے ساتھ یہ فاطمی خلیفوں نے شروع کیا۔ اور جائیے آپ، مجھے یاد نہیں آیا، میں آتے وہ پیپر لے کے آتا، ہم نے مکتب میں ایک پیپر بھی تیار کیا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مناتے تھے، حضرت علی کا مناتے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کا مناتے تھے، سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مناتے تھے، اور جو وقت کا خلیفہ ہوتا تھا وہ اپنا میلاد بھی مناتا تھا، الگ الگ ڈیٹوں میں یہ منایا جاتا تھا۔ ساری تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے اس کتاب کا نیٹ کے اوپر، عربی دیکھ سکتے ہیں، اردو بھی دیکھ سکتے ہیں، ایک حوالہ کافی ہے، باقی اور حوالے کئی ہیں۔ انہوں نے شروع کیا۔ آگے آ جائیں ہمارے علاقوں میں کیسے شروع ہوا، بر صغیر میں۔ یہ 1930 کے اندر، ابھی پاکستان بنا نہیں تھا، 1930 میں، واللہ یہ اخباری ثبوت موجود ہیں، اخباری ہمارے پاس۔ 1930 میں انگریز کو درخواست دیتے ہیں مسلمان، درخواست کیا تھی؟ کہتے ہیں یہ ٹکسالی گیٹ لاہور، جو لاہور کے بھائی انہیں پتہ ہوگا، یہاں ایک انجمن تھی مسلمانوں کی بنائی گئی۔ انہوں نے انگریز گورنر کو جو لاہور کا تھا اس کو جا کے درخواست دی کہ ہندو جب ان کی دیوالی ہوتی ہے اور سکھ جب ان کا وہ میلہ ہوتا ہے جو اپنا وہ کرتے ہیں گرو نانک وغیرہ یہ وہ، تو وہ ہماری مسجدوں کے سامنے آ کے ڈھول بجاتے ہیں، شور کرتے ہیں، ہمیں پریشان کرتے ہیں، اس کو روکا جائے۔ گورنر نے کہا یہ تو میرے بس میں نہیں ہے کہ مذہبی ایک ان کا ہے، میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں، لیکن ہاں میں ایک حل کر سکتا ہوں کہ آپ بھی کوئی دن مناؤ، اور جب ان کے ایسے تہوار ہوں تو ان کے مندروں اور گرجا گھر جو بھی ان کے ہوتے ہیں سکھوں وغیرہ کے ٹیمپل گردوارے، ان کے سامنے جا کے تم بھی شور کرو تاکہ انہیں پتہ چلے کہ تمہیں پریشان کرتے ہیں، خود بھی پریشان ہو۔ تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہم ابھی سوچ کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کس دن منائیں گے۔ تو 12 ربیع الاول کا دیا، اور بطور وفات دیا تھا کہ ہم اس کو بطور وفات منائیں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں، یہ بر صغیر میں ایسے شروع ہوا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مشرق اخبار 1930 کا جون یا جنوری کا غالباً، اس میں آپ یہ ساری ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، میرے پاس موجود ہے، کوئی بھائی دیکھنا چاہے تو آ جائے مکتب میں دکھا دوں گا۔ کوہستان اخبار، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ پھر آگے پاکستان میں کیسے شروع ہوا ہے؟ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں اس سے پہلے چھٹی نہیں ہوتی تھی 12 ربیع الاول، اس نے پہلی چھٹی دی، تب سے یہ شروع ہوا زیادہ، اور آج اس کی شکل جو ہے آپ دیکھ رہے، بے پردہ عورتیں، کلین شیو لوگ۔ ہم نے ایک دفعہ میں نے پنڈی میں دیکھا، یہ مسجد کے سامنے یقین کریں مغرب کی جماعت ہو رہی تھی، شام کی نماز، یہ باہر چھنکنے لگا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں، سونے کی آمد مرحبا۔ ہم نے کہا بھائی نماز تو پڑھ لو، کہتے جی نہیں بس یہ ہماری نماز یہی ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ان کو پڑھ لیں گے۔ سید توصیف الرحمان شاہ راشدی صاحب حافظہ اللہ، وہ اور میں دونوں تھے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی پھر ہمیں تو نماز پڑھ لینے دو۔ پتہ ہے کیا کہتے ہیں تمہاری نماز کوئی نماز نہیں ہے، تم میلاد کے منکر ہو، تمہاری نمازیں کیا نمازیں ہیں؟ اللہ اکبر، یہ ہے دلیل۔ ایک اور دلیل ہمارے بھائی دیتے، جی منع تو نہیں کیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاءاللہ بڑی زبردست دلیل ہے۔ اگر ہوتا تو منع کرتے نا، منع نہیں کیا تو پھر تو ہم دین کے اندر اپنی طرف سے چیزیں ڈالتے جائیں اور کہتے جائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تو نہیں کیا ہے۔
کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے سوموار کو جمعہ پڑھانے سے؟ پڑھا لو. آج کل بڑا رش رہتا ہے باہر دھوپ میں فاصلے پہ لوگ بیٹھتے ہیں, تو کیوں نہ ہو کہ ہفتے میں 2 دن جمعہ پڑھا لیا جائے. اور کیا شیعوں کا گھوڑا منع کیا ہے کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عباس کا پنجہ نکالتے ہیں منع کیا ہے؟ زینب کی چادر نکالتے ہیں منع کی ہے؟ کہیں منع نہیں کی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کا وجود ہی نہیں تھا تو منع کس سے کرتے؟ منع یہی ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ, جس نے میرے دین میں کوئی ایسا کام جاری کیا کہ جس کے اوپر میری دلیل نہیں ہے, میرا حکم نہیں ہے, میرا عمل نہیں, میری اجازت نہیں ہے, فہو رد, اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے. اور یاد رکھو کوئی بھی ایسا عمل جو شریعت میں نہیں ہے, ہم نے شروع کر دیا, من سن سنتن سیئتن فلہ وزرھا ووزر من عمل بہا, جس نے ایسا کام دین میں جاری کیا یا کوئی برا کام جاری کر دیا جس کو دیکھ کر لوگ بھی اس پہ عمل کر رہے ہیں, اس کو اپنا گناہ تو ہوگا ہی, قیامت تک جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے رہیں گے سب کا گناہ بھی اس کے اوپر آئے گا. تو میرے بھائیوں معاملہ بڑا نازک ہے. اب جو اس سے روکتا ہے یا سیدھی بات کرتا ہے بھائی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی پروف نہیں ہے, یہ گستاخ ہے, یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی نہیں رکھتا. اور ایسے ایسے شعر ربیع الاول کے بارے میں, شیطان کے علاوہ سب خوشیاں منا رہے ہیں, یعنی جو میلاد نہیں مناتا وہ شیطان ہے. تو پھر صحابہ اکرام کو تم کیا کہو گے؟ نعوذ باللہ, انہوں نے بھی تو نہیں منایا, تابعین نے بھی نہیں منایا, ائمہ دین نے نہیں منایا, ان کے اوپر کون سا فتویٰ لگاؤ گے؟ ہاں اگر کسی بھائی کے پاس بالکل خالص پیور اس کی دلیل ہو ہمیں بتائے. ہم نے عرض کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش, تاریخ پیدائش میں تو اختلاف ہے 9 یا 12, لیکن جو تاریخ وفات ہے اس میں تقریباً اتفاق ہے. تو اس دن تو آپ فوت ہوئے, فوت ہونے کی خوشیاں منا رہے ہو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, حضرت حسان کا نام آپ نے سنا ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں. پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ فارحن نصارى یسرب و یہودھا لما توارا فی الضریح الملحدی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے اور آپ کو لحد قبر کے اندر اتارا گیا, اس دن مدینہ کے عیسائی بھی بہت خوش ہوئے, یہودی بھی بہت خوش ہوئے. لیکن ہم یہ باتیں اپنے بھائیوں سے نہیں کرتے, حالانکہ صحابہ کی بات ہے, صحابی رسول کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب ہم یہ بات کرتے کہتے نہیں وہ فوت ہی نہیں ہوئے. ماشاء اللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہی نہیں ہوئے. سیدنا ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گئے ہوئے تھے صلح کرانے, نماز کے دوران آپ واپس آ گئے. لوگوں نے اشارہ کیا ایسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں, آپ پیچھے ہٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی صف میں آگے کھڑے, ساری صفوں سے گزر کر آپ نے اشارہ کیا نماز پڑھاتے رہو, لیکن ابوبکر صدیق پیچھے ہٹ گئے. آپ نے نماز پڑھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہا جب میں نے اشارہ کر دیا تھا آپ پڑھاتے رہتے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ابن ابی قحافہ, یہ نبی صلی اللہ حضرت ابوبکر صدیق کے والد کا نام ہے, ابن ابی قحافہ کی یہ جرت نہیں ہے کہ آپ موجود ہوں تو میں نماز پڑھا سکوں. آپ کے ہوتے ہوئے کون نماز پڑھا سکتا ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے کون خطبہ دے سکتا ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے کون درس دے سکتا ہے؟ اگر آپ فوت نہیں ہوئے ہیں تو پھر یہ بتاؤ تم مصلی پہ کیا لینے کھڑے ہو جاتے ہو؟ خطبہ بھی تم دو, نمازیں بھی تم پڑھاؤ, درس بھی تم دو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے. ماشاءاللہ. اور حضرت فاطمہ نے ایسے کہہ دیا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتی ہیں؟ میرے باپ کے جسد اطہر پر تم نے کس دل سے مٹی ڈالی ہے, کیسے تم نے انہیں قبر میں دفن کر دیا ہے, کس دل کے ساتھ کیا ہے؟ زندہ کوئی دفن کر دیا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. آپ کی خلافت ایسے ہی چل پڑی آپ کے پیچھے, خلافت راشدہ. او کوئی عقل کے ناخن لو میرے بھائیو, اللہ کا خوف کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. عباد اللہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم علی نبینا و رسولنا و حبیبنا محمد. اللهم ارض عن خلفاء الراشدین ابی بکر و عمر و عثمان و علی و عن سائر الصحابة اجمعین. اللهم انصر الاسلام والمسلمین. اللهم اذل الشرک والمشرکین. اللهم دمر اعداءک اعداء الدین
العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم وفق إمامنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته إلى البر والتقوى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.